السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. وَهُوَ اور وہی ہے الذی جو یرسلو وہ بھیجتا ہے ریاح ہواؤں کو بشرا بشارت دینے کے لیے خوشخبری بنا کر بین یدی آگے پہلے یعنی یاد کہتے ہیں ہاتھ کو، بین کہتے ہیں درمیان کو، درمیان دونوں ہاتھوں کے، رحمت ہی اپنی رحمت سے. اور بین یدی مراد ہوگا پہلے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے جو ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رحمت سے یعنی بارش سے پہلے بھیجتا ہے تاکہ آپ لوگ سنبھل جاؤ خوش بھی ہو جاؤ. حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت جب اٹھا لاتی ہے، اس نے کم سمجھا، قلیل سے ہے نا، اقلال اس کا مصدر ہے، اس نے کم سمجھا یعنی اٹھانے میں ہلکا پایا. اقلت جب اٹھا لاتی ہے صحابہ بادلوں کو، ثقالن ثقل بھاری پن کو کہتے ہیں نا، ثقالن بھاری، سقناہ ہم اس کو ہانک دیتے ہیں یا ہم ادھر لے گئے جیسے ہوتے، سقناہ پھر ہم ادھر لے جاتے ہیں. لبلدن بلد شہر کو کہتے ہیں، بستی کو بھی لبلدن بستی کی طرف، شہروں کی طرف. میت مردہ کو کہتے ہیں، مردہ کو کہتے ہیں نا میت، تو یہاں ویران شہر مراد ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رحمت سے یعنی بارش سے پہلے بھیجتا ہے. حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت یہاں تک کہ جب بھاری بادل وہ اٹھا لاتے ہیں تو ہم اس سے لے جاتے ہیں کدھر، لبلد میت کسی ویران شہر کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی یہاں تک کہ وہ اٹھا لاتی ہے، ہواؤں کی بات ہو رہی ہے نا، ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بھاری بادل تو ہم اسے ویران شہروں کی طرف لے جاتے ہیں. پھر ایک دفعہ پر سمجھ لیتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ویران یا مری ہوئی بستیوں کی طرف ہانک لے جاتے ہیں. فَأَنزَلْنَا پھر ہم اتارتے ہیں بِهِ اس سے ماء پانی. فَأَخْرَجْنَا پھر ہم خارج کرتے ہیں، پھر ہم پیدا کرتے ہیں بِهِ اس کے ذریعے، اس بارش اس کے ذریعے، مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ہر قسم کے پھل. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، جیسے بارش برستی ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ پھر اس پانی سے، اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں. كَذَلِكَ اسی طرح، نخرجو ہم نکالیں گے. کتنی سونی مثال دی، موتا مردوں کو، لعلکم تاکہ تم، تذکرون غور کرو، نصیحت پکڑو. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. والبلد اور جو شہر ہے نا، اور جو بستیاں ہیں، زمین ہے، طیب پاکیزہ، طیب پاکیزہ کو کہتے ہیں نا. یخرج نکلتی ہے، نباتہ اس کی پیداوار، کھیتی وغیرہ، بِإِذْنِ رَبِّهِ
اپنے رب کے اذن سے، حکم سے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو سرزمین عمدہ سرخیز ہے، زرخیز ہے، اس سے اس کی پیداوار کثرت سے نکلتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے اذن سے۔ پھر وہ جو زرخیز زمین ہے وہاں سے کثرت سے پیداوار نکلتی ہے۔ والذی، اور جو خبیث ہے، خراب ہے، یعنی اتنی زرخیز کے اپوزٹ آپ کہہ سکتے ہیں، خبث خراب ہے، لا یخرج نہیں نکلتی، الا مگر ناقص قلیلا نفع، جسے کم نفع ہو، جیسے ہوتے نا جھاڑ پھونس وغیرہ، عجیب و غریب قسم کی چیزیں وہاں سے نکلتی ہیں زمین سے، جن کا فائدہ تھوڑا ہوتا، بے فائدہ بھی آپ کہہ سکتے ہو، ناقص جو ہوتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے تو اس سے پیداوار نہیں نکلتی، اگر نکلتی ہے تو کیا؟ مگر قلیل، اچھی نہیں، گھٹیا بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ناقص آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، یہ بھی آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح کذالک، اسی طرح نصرف، ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، پھیر کر بیان کرتے ہیں، کس کو؟ آیات کو، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں۔ یشکرون وہ شکر گزار ہے، وہ شکر کرتے ہیں، وہ شکر کریں گے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہیں بیان کرتے ہیں۔ یہ لگاتار آیات جو جاری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل ہے، جیسے اس آیت میں آسمان و زمین کی پیدائش، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، سورج، چاند اور ستاروں کا مسخر ہونا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، وحدانیت اور وقوع قیامت پر مزید بھی دلائل ہیں۔ جیسے خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل کی دیکھیں کیسی عظیم قدرت ہے۔ ویسے آسمان سے بادل آتے ہیں نا تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش آنے کی خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں سمندر سے بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتا ہے جس کی زمین خشک پڑی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں مالک کی شان اور سبزے کا نام و نشان نہیں وہاں پھیر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین پر پانی اتارتا ہے اور اس پانی کے ذریعے وہاں سبزہ وغیرہ پیدا فرما دیتا ہے، وہاں پھل پھول اگتے ہیں، غلہ اناج ہوتے ہیں نا، اور مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پیداوار کے ذریعے لوگوں کی زندگی کا سامان بھی مہیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہی دلیل قدرت اس بات کو ماننے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو ویرانی کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے اور اس کو سرسبز و شاداب فرماتا ہے، اس میں کھیتی، درخت، پھل پھول پیدا کرتا ہے، ایسے ہی مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، کیونکہ جو خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل پیدا کرنے پہ قادر ہے اس سے مردوں کا زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ قدرت کی یہ نشانی دیکھ لینے کے بعد جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ مردوں کو زندہ کیے جانے میں کچھ تردد باقی نہیں رکھتے۔ آپ خود ہی ایکسپیریمنٹ کر لیں نا، ایک دانہ کوئی بھی لے لیں، سکا ہوا دانہ لیں، خشک دانہ زمین میں دبا کے دیکھیں، اور پھر زمین اگر اچھی ہوگی اس میں وتر ہوگا یعنی نمی ہوگی تو وہ جو چھوٹا سا خشک دانہ تھا اس سے زندہ پودا نکلتا ہے، اور ایک دانہ جس کو بویا ہوتا ہے اس کے اوپر جیسے گندم کی مثال دے لیں، باجرہ، جوار، کچھ بھی لے لیں، اس کے ایک ایک سٹے کے اندر کتنے کتنے دانے آ جاتے ہیں۔ وہ کیا آپ لوگ ڈالتے ہیں اس میں، ان سٹوں میں دانے، ان خوشوں میں دانے آپ ڈالتے ہیں؟ نہیں، آپ کا رب ڈالتا ہے۔
آپ کا کریم رب دیتا ہے آپ کو. اور جو بادلوں اور ہوا کی بات ہے، ٹھیک ہے کہتے ہیں سائنس والے، ہوتا ہوگا کہ ویپوریٹ ہوتا ہے پانی، بخارات بن کے اٹھتا ہے اور پھر اوپر بادل بنتے ہیں، چلے بات مان لیتے ہیں. تو پھر اس سے تو خالی انہی کو فائدہ ہونا چاہیے نا جہاں سمندر ہے. جیسے شارجہ میں، دبئی میں اور کراچی میں سمندر ہے نا، وہاں والوں کو تو پانی ملنا چاہیے، تو باقی تو پھر بھوکے پیسے مر جائیں، ہے نا. ایسی بات ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو اڑا کے لے جانے والی ہوائیں پیدا کی ہوئی ہیں. اور رہا مسئلہ بادل کا، جب ہم لوگ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ ابھی بادلوں کے اندر سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، تو کیا بادلوں کے اندر سے آپ کا ہوائی جہاز یا آپ ویٹ ہو جاتے ہیں؟ نہیں نا. یہ مالک کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے. اور پھر دیکھیں، آج ذرا سوچئے آپ کہ سمندروں کے ویپوریٹ ہوتا ہے، وجہ سے بخارات بنتے ہیں، اوپر جاتا ہے، چلے مان لیتے ہیں ہوتا ہوگا، لیکن سمندر کا پانی تو پینے کے قابل نہیں ہوتا. ہم تو میٹھا پانی پیتے ہیں نا، اور سمندر کا پانی تو جانور بھی صحیح نہیں پی پاتے شاید. یہ پرندے شندے یہ تو پیتے رہتے ہیں نا، لیکن آپ پودوں کو بھی دیکھیں، وہ نمکین پانی ہوتا ہے، وہ کھارا پانی ہوتا ہے نا. ایسی بات، میٹھا پانی ہر ایک کی ضرورت ہے، اور اس کی تعداد اس سمندروں والی جو کڑوا پانی ہوتا ہے، کھارا پانی ہوتا ہے، اس سے کم ہوتا ہے، وہاں سے اوپر جاتا ہے. اور پھر جو می والا پانی ہوتا ہے، اس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ اتنا اچھا کوئی بھی فلٹر والا پانی نہیں ہوتا جتنا بارش کا پانی ہوتا ہے. پھر کیا فلٹر والی چیزیں اوپر لگی ہوئی ہیں مشینیں؟ ہاں، اللہ کی کوئی ایسی مشینیں ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی، وہ بتاتی ہیں کہ ہے کوئی ذات جو فلٹر کر کے آپ کو پانی دیتی ہے. وہ پانی میٹھا ہوتا ہے اور کہاں کہاں جاتا ہے؟ جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں ایک تو اللہ کی شان کا پتہ چلتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، محبت میم کی زبر کے ساتھ. آپ کو محبت ہے، یقیناً ہے. ان چیزوں پر غور کریں گے اور محبت ہوگی. یہ بادل، یہ بارش، یہ ہواؤں کا آنا جانا، پھر بارش کا آنا، قطرہ قطرہ کر کے، قطرہ قطرہ کر کے بارش کا آنا، جو زمین کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اکٹھا اوپر والا پائپ والا پانی بھی آپ دیکھیں، وہ اکٹھا آتا تو پھاڑ نہ دیتا ہر چیز کو. نہیں، ایسی بارش ہوتی ہے جو فائدہ مند ہوتی ہے، زمین کو، آپ کو، سب کو فائدہ دیتی ہے. اور مردہ زمین زندہ کرنے والا مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے. آیت 58 میں والبلد الطیب کا لفظ ہے، جو اچھی زمین ہوتی ہے. تو یہ مومن کی مثال ہے کہ جس طرح عمدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے، اس میں پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تبھی وہ اس سے فائدہ پاتا ہے، ایمان لاتا ہے، پھر زیادہ مطیع ہو جاتا ہے، پھر عبادات سے پھلتا پھولتا ہے. یوں یہ مثال فیضان نبوت کی بھی ہو سکتی ہے کہ جب نبوی فیضان عام ہوتا ہے اور نور نبوت کی بارش برستی ہے تو مومن کا دل اس سے کیا کرتا ہے؟ نفع حاصل کرتا ہے، اس سے روحانی زندگی مل جاتی ہے، اور اس کے رگو پے میں کیا ہوتا ہے؟ نور ایمان سرایت کر جاتا ہے، اور اعمال صالحہ کے پھل پھول کھلنے لگتے ہیں. پھر آیا والذی خبث، اور جو خراب ہو، یہاں مراد کافر ہیں. کافر مثال ہے جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی، کافر قرآن پاک سے فائدہ نہیں حاصل کرتے. اسی طرح فیضان نبوت کی بارش ہوتی ہے، لیکن کافر کا خبیث دل اس فیضان سے اسی طرح محروم رہتا ہے جیسے بہترین بارش سے کانٹے دار اور جھاڑ جھنکار والی زمین محروم رہتی ہے. آپ باہر جا کے دیکھیں تو صحیح، ذرا زمینداروں سے پوچھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ زمین زرخیز ہے، اس میں آپ پھل بوئیں، کیونکہ زرخیز زمین ہی اچھی فصل دیتی ہے. بارش تو سیم ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں جس جگہ پہ آپ ہیں، کسی بھی زمیندار سے جو زمین میں کاشتکاری وغیرہ کرتے ہیں ان سے پوچھیں کون سی اچھی زمین ہے اور کون سی عام. ایک ہی جیسی بارش ہو، ایک ہی جیسا موسم ہو، ایک ہی جیسے بیج ہو، آپ بو کے دیکھیں تو کہاں بہترین فصل ہوگی؟ جو زمین اچھی ہوگی.
تو یہاں اس سے یعنی مومن جو ہوتے ہیں ان کے سامنے جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ان کا دل کرتا ہے کہ اور ہم سنیں، لیکن جن کے دلوں میں وہ محبت نہیں ہوتی وہ پہلے دیکھتے ہیں کتنی لمبی آڈیو، کتنی بڑی ویڈیو، زیادہ کون اتنا لمبا سن سکتا ہے، وہ کون سنے، پھر وہ نہیں سنتا۔ بہت سارے لوگ لیم ایکسکیوزز کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں سننے ہوتا ایسا، یہ سب لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ اب 3 گھنٹے کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، 3 گھنٹے کے گانے سن لیتے ہیں، لیکن وہاں ٹائمنگ نہیں دیکھی جاتی۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ من ایسے ہو چکے ہیں نا، آپ تو لا الہ پڑھتے ہو، آپ کے من تو ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ چلیں آپ تو بہت اچھے ہیں نا جو آپ سن رہے، آپ کے دل بہت اچھے ہیں، تبھی تو قرآن کریم سن رہے ہیں، تو اچھے دلوں پہ ہی اثر کرتا ہے۔ اور دعا مانگا کریں کہ مولا کریمہ ہمارے دلوں کی زمین کو ہمیشہ زرخیز رکھنا۔ دیکھیں آج میں آپ حضرت امام حسین جو بھی ان سے روایت حدیث طیبہ ہوتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نانا جان سے یہ سنا یہ وغیرہ، آج بھی کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، جھوم نہیں اٹھتے؟ آج ان کے الفاظوں میں اتنی تاثیر ہے، تو جب وہ خود بولتے ہوں گے تو کتنی تاثیر ہوتی ہوگی۔ لیکن جب یزیدیوں کے سامنے حضرت امام حسین بول بھی رہے تھے، نانا کی احادیث بھی سنا رہے تھے، لیکن سوائے ہور کے کسی پر اثر نہیں ہوا، کیونکہ زمین زرخیز نہیں تھی، ورنہ وہ بھی نمازی تھے، یہ یاد رکھیں، وہ بھی نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن وہ رقص و سرور والے، وہ باغی لوگ تھے۔ رسول اللہ بار بار فرماتے رہے میرے حسین میرے حسن کا خیال رکھنا، جس نے ان سے پیار کیا انہوں نے مجھ سے پیار کیا۔ محبوب فرماتے تھے جو ان سے پیار کرتے ہیں مولا تو بھی ان سے پیار کری، کیوں بار بار تذکرے آئے ان کے؟ پتہ تھا نا انہی کی امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شہید کریں گے۔ محبوب نے تو سارا کچھ بتا دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آپ اپنے من کو ستھرا رکھیے، اللہ ستھرا رکھنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ اپنا فضل اپنا کرم ہمارے اوپر ہمیشہ رکھے۔